اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ، ایک وقت، ایک لمحہ لکھا ہوا ہے. وہ تاریخ، وہ وقت، وہ لمحہ آ جاتا ہے تو خود بخود سر رکھ لیتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر باہر جا چکا تھا، بیمار بیٹھے تھے، وہاں حادثہ ہو گیا، سارے غریب مر گئے، ڈاکٹر بچ گیا. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بنیادی شخص رہ جاتا ہے اور غیر ضروری لوگ وہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ موت اللہ کے علم محیط میں ہے. موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کی اور رات بھر نہیں آتی. سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص تھا، دمیری نے لکھا ہے، اور اچانک ایک صورت نظر آئی، وہ آدمی اس سے ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے ہندوستان چھوڑ دے، ہوا کو حکم دے دے. حضرت نے ہوا کو حکم دیا، اس کو ہندوستان اتارا. دیکھا تو وہ وہاں کھڑے ہیں اور اثر ہے. پوچھا وہاں سلیمان کے سامنے بھی اثر رہتے ہو؟ یہاں بھی اثر ہے. کہا وہاں اس لیے اثر آتا ہے کہ مجھے کہا اس کو یہاں قبض کرو، اور آپ حضرت سلیمان کی خدمت استخر میں بیٹھے تھے، اتنے میں اللہ نے خود یہاں پہنچا دیا. موت کا نظام قدرت کی نیرنگی. اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ مخلوقات کی موت کس کے سپرد کرے تو تمام فرشتوں میں سے بڑوں بڑوں کو کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی کھود کے لاؤ، آدم کا شبیہ بنانا ہے. جو بھی جاتا تھا زمین ہاتھ جوڑتی تھی، پیر پکڑتی تھی کہ مجھے معاف کرو، مجھے کیوں مصیبت میں ڈالنا. لیکن جب اسرائیل گیا تو اس نے کہا روتی رہو، کیا فرق پڑتا ہے، اور کھرچ کے کوریت کے خوب مٹی بھر کے لے آئے. حق تعالیٰ نے کہا یہ مشکل کام تجھے ہی حوالے کر دوں گا. اسرائیل جو ہے زار و قطار رویا اور کہنے لگا میرے لیے مصیبت ڈھونڈی، سب مجھے بد دعا دیں گے. حق تعالیٰ نے کہا ایسے اسباب ڈال دوں گا، تیز بخار، سخت ترین حادثہ، پل کا ٹوٹنا، ہوائی جہاز کا گرنا، آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں کوئی. عقیدہ ہوگا کہ بھئی ملک الموت ہی آتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے. ایک بزرگ عالم علاقہ چچ میں گزرے ہیں، انہوں نے مصنفین کے حالات لکھے، لیکن وہ بزرگ بڑے عجیب تھے. وہ ہر صفحے پر لکھتے ہیں اے موت کاش تیری موت ہوتی، کہ یرا موت کہیں مر جاتی، جان چھوٹ جاتی. حضرت صاحب نے کتاب لکھی، بڑی خوبصورت، بہت اعلیٰ کتاب ہے. یہ چچ کے گھروں میں بڑے بڑے درخت لوگوں کے ہاں، گھر بھی عام لوگوں کے گھروں سے بڑے. کتاب جب پوری ہو گئی، مولانا سے فارغ ہو گئے تو ان کے گھر میں درخت کے نیچے ایک چارپائی پر چھوٹے قد کا آدمی بیٹھا ہے اور سر پر عجیب سی ٹوپی اور کالا واسکٹ پہنا ہوا ہے. مولانا صاحب کو کہتے ہیں حضرت کتاب پوری ہو گئی؟ جی اللہ کے فضل سے کتاب تو پوری ہو گئی. کہا اور کوئی کتاب لکھنی ہے؟ کہا نہیں بس کافی ہے. کہا اس کتاب پر کوئی نظر ثانی کچھ اور وقت؟ اس نے کہا نظر ثانی بھی ہو گئی ہے، کتاب چھپ بھی گئی ہے، چھپ رہی ہے. اس نے کہا تو بس تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کون ہے آپ؟ کہا بھی تینوں پتہ چل سی، تم ہر صفحے پہ لکھتے ہوئے موت کاش تیری موت ہوتی. اب یہ باتیں جو ان کی ہو رہی نا تو گھر والے اندر سن رہے، لیکن عورتیں پردہ کر دی. تو اتنے میں مولانا صاحب کرسی سے نیچے گر گئے اور جب دیکھا تو انتقال ہو چکا ہے اور وہ آدمی غائب ہے. راغل ہے غرب سے خاص. اگر یہ کہتے کہ اور کتاب لکھنی ہے، نظر ثانی باقی ہے، بچ جاتے. باقاعدہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. بعض مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا ہے کہ تجھے بھی کبھی رحم آیا، لوگوں کو مارتے رہتے ہو؟ اس نے کہا 2 دفعہ آیا ہے. کون سی 2 دفعہ؟ کہ ایک کشتی سمندر میں چل رہی تھی، دریا میں، آپ کا حکم آیا کہ اس کو ڈبو دو. کشتی ڈوب گئی اور ایک چھوٹا سا منڈا ماں کی گود سے چھوٹ گیا اور آپ نے کہا اس کو بچاؤ. اس کو تختے پہ رکھ کے تختہ کنارے پر لے آئے. میرے دل میں آیا کہ یا تو اس کے لیے اس کی ماں کو بھی چھوڑ دیتے نا، یا یہ بھی دفع ہو جاتا. یہ کیا مصیبت ہو گئی، دریا کے کنارے گوشت کا لوتڑا، میاؤں میاؤں، پاؤں پاؤں، ماں کو روتے ہوئے پڑا ہوا ہے اکیلے.
جہان ڈوب گیا. اگر میرا کوئی اختیار ہوتا تو اس کی ماں کو بچا لیتا. تعالیٰ نے کہا چلو یہ تو ایک ہو گیا. دوسرا، اب اللہ کو سب معلوم ہے، یہ ایک نظام عدل بنانا چاہتا ہے کہ دنیا سبق لے. وہی شداد نے جب جنت بنائی، اس میں نہریں چالو کی، اس میں حور و غلمان چھوڑے، اس میں جہان کے ہر طرح کے پھل لگوائے، اور انبیاء علیہ السلام نے جنتوں کا جو حال سنایا امتوں کو اور ترغیب دی کہ اس کے حصول کی کوشش کرو. شداد نے وہ تمام کے تمام چیزیں اس میں آپ موجود کر لی، اور اس کی زمین کو سونے اور چاندی کی، اور اس کی مٹی کو مشک و عنبر کی ڈالی، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو احادیث و آثار میں جنت کی ہو اور شداد کے جنت میں نہ ہو. اور اس کو وزراء اور افسران نے کہا کہ آؤ اپنی جنت کی سیر کرو. وہ جس وقت جنت کے دروازے پر پہنچا، یہ وخپے و پر کعب بل وخکتا، ایک پاؤں اوپر تھا دوسرا نیچے. آپ نے کہا دفع کرو اس کو، پکڑو. اگر میری چلتی تو کم از کم اتنی محنت کی تھی، ایک نظر تو دیکھ لیتا. لیکن میری کہاں چلتی، میں تو خود مخلوق ہوں. حق تعالیٰ نے کہا وہ جو ننھا منا ماں سے رہ گیا اور میں نے آپ کو کہا اس کو بچاؤ، وہ کنارے پر چلا گیا، اور میں نے ایک ہرنی کے دل میں اس کی محبت ڈالی. وہ ہر وقت آتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھی. جب وہ بڑا ہو گیا اس کو خزانے دیے. جب وہ تکبر میں آیا، غرور میں آیا، تو یہ شداد بن گیا. تو جبرائیل سر بسجود ہو گئے کہ اللہ مجھے رحم کرنے کا بھی کوئی حق نہیں، ارحم الراحمین تو آپ ہیں. ما تسبق من امت اجلها، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے امت مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہنے لگے اے وہ پیغمبر جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، انک لمجنون، بے شک آپ تو دیوانے ہیں. کیونکہ حضرت جس اخلاص سے لگے ہوتے تھے، حضرت جس طرح کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حضرت کے جس طرح اوقات عبادت اور تبلیغ میں مصروف تھے. دنیا کے اندر انسان کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.